السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے شبیب رضوی کی غزل نمبر پہلا۔ کتاب بند صحیح حروف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ مباحثہ مطلب بحث کرنا، حروف تر مطلب میٹھی گفتگو، در مطلب دروازہ۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، آپ میرے پیار کی قدر نہ کرے تو تسلیم ہے مطلب میں مانتا ہوں، محبت کی کتاب بند کرے تو وہ بھی تسلیم ہے، لیکن میں آپ کی میٹھی باتوں کے لیے ترستا ہوں۔ میرے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بند مت کیجیے، گفتگو کا دروازہ کھلا رکھنا، تاکہ میں کبھی نہ کبھی دل کو کہہ پاؤں اور صفائی پیش کر سکوں۔ سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ سکوت شب مطلب خاموشی، رات کی خاموشی، اکتا مطلب تنگ آ کر۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں رات کی خاموشی سے بھی تنگ آ جاؤں، ممکن ہے تنگ آ کر واپس آ جاؤں، کیا معلوم رات کے اندھیرے اور سناٹے میں سکون میسر ہو نہ ہو۔ اس لیے جب میں گھر میں رات کی خاموشی میں سکون ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، بچوں سے کہہ رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ ہماری شرط کی ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہارے ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ یعنی شعر میں شاعر جو ہے کربلا سے متعلق تعلیمی بیان کیا ہے۔ شاعر نے تعلیمی مطلب کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنا، اس میں کوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوفہ وہی شہر ہے جہاں شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب علیہ السلام کو ننگے سر اور ننگے پاؤں چلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے، مگر اے ظالم تو ضد کرتا ہے کہ کوفہ میں سر کھلا رکھ کے چلوں۔ شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دہانے پر کھلا رکھنا۔ شکستگی مطلب ہار، دہانے مطلب لہریں یا کسی ہتھیار کا تیز کنارہ۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں انسان ہمت ہار جائے تو موت یقینی ہے، ہمت اور حوصلہ ہار کر جیا نہیں جا سکتا۔ میرے دوست، کھلی ہواؤں کی دہار پر اڑان بھرنے کے لیے اپنے طاقتور پر کھلے رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھینچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض دست ہنر کھلا رکھنا۔ یعنی شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم سچی اور مفید باتیں دوسروں تک پہنچاتے رہیں، لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں یا نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب غزل نمبر دوسرا۔ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے۔ یعنی شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ شاعر نے زندگی کو کربلا کے صحرا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی زندگی کو کربلا کی ریگستان کے ساتھ کیا کیا ہے، تشبیہ دی ہے، کمپیئر کی ہے۔ کربلا کے صحرا میں جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کو رشتہ داروں اور عیال کے سمیت شہید کر دیا گیا تھا، ایک سخت مصیبت والی جگہ ہے، وہ جگہ خون کی پیاسی تھی، اس زمین نے انسانی خون اپنے اندر جذب کر لیا۔ شاعر کے خیال میں دشت کربلا کی طرح زندگی جو ہے بھوکی پیاسی ہے۔ سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر نے واقعہ کربلا کی مناسبت موجودہ سماجی اور انسانی حال کی ایک تصویر کھینچی ہے۔ لوگ دل کی شمع جلا کر روشنی کرتے ہیں اور ہر گھر ہر آنگن اداس اور غمگین ہے۔ جس طرح کربلا کے میدان میں خیموں میں اداسی چھائی ہوئی تھی، مگر مجاہدوں کے دل روشن تھے۔
اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے. یعنی خود شناسی مطلب کیا ہے؟ خود کو پہچاننا. خدا شناسی مطلب خدا کو پہچاننا. اس شعر میں شاعر نے نہایت فنکارانہ اور لطیف طریقے سے پیش کیا گیا ہے. کہتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ خدا کو بھی پہچانے گا. یعنی خدا کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو سراسی ہے. یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی، کائنات اور اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک سب زبان پر رسمی طور پر آ جائے تو معمولی سی اور گئی گزری سی بات ہے، لیکن غور کرے تو ایک کیا بے شمار کتابوں میں بھی نہ سما سکے گی. زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ انسان کی تمنائیں کم نہیں ہیں، بلکہ یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. تمنائیں اور خواہشیں انسان کو گھیرے ہوئی ہے، جو لاکھ کوشش کے باوجود پوری نہیں ہوتی ہے. ہر تمنا اداس ہو کر دہری کی دہری رہ جاتی ہے. زندگی کو سکون نہیں ملتا اور وہ خود کو ختم کرنے پر آمادہ دکھائی دے رہی ہے.